اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عقیل اور ہمارے اس چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، کیا انسانی جسم موت کے بعد بھی حرکت کرتا ہے یا نہیں؟ جی ہاں، بالکل کرتا ہے، اور تقریباً 1 سال تک کرتا ہے، اور یہ ایک حقیقی دنیا کی بات ہے، کسی فلم دنیا کی نہیں۔ اور یہ فرانسک سائنس انٹرنیشنل میں شائع ہونے والی 2019 کی ایک ریسرچ کے مطابق ایسا ہی ہے، اور آسٹریلین ریسرچر ایلیسن میوزک کا کہنا ہے کہ موت کے بعد انسانی جسم حرکت کرتا ہے۔ انہوں نے مشاہدہ کیا ہے کہ پہلے جو بازو مردے کے جسم کے ساتھ لگے ہوتے تھے تھوڑا سا پھیل کر جسم سے دور ہوئے اور کچھ ہی عرصے بعد دوبارہ لپٹ کر جسم کے ساتھ آ گئے، اور یہ حرکات دراصل انسانی جسم کے ڈی کمپوزیشن کی وجہ سے ہے۔ اور ہماری زمین پر کتنا رقبہ پانی موجود ہے؟ ناظرین، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ ہماری زمین پر 2/3 یعنی 2/3 پانی موجود ہے، اور خشکی صرف 29% ہے۔ لیکن ناظرین، کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ سارے پانی کو اگر ایک ہی جگہ پر اکٹھا کیا جائے تو کتنا بڑا برتن یا جگہ چاہیے ہوگی؟ تو جناب، امریکہ کے ناسا نے ہماری یہ مشکل بھی حل کر دی ہے۔ ان کے مطابق اگر 1384 کلومیٹر ڈایامیٹر کی ایک گیند ہو اور وہ اندر سے خالی ہو تو زمین کے سارے سمندر، دریا اور جھیلیں اس میں سما سکتے ہیں، اور زمین کا اپنا ڈایامیٹر 12,747 کلومیٹر کا ہے۔ ناظرین، کس فونٹ میں لکھنا چاہیے؟ اگر تحریر باسکٹ ول فونٹ میں لکھی جائے تو اس کے زیادہ چانسز ہیں کہ پڑھنے والا اس تحریر سے زیادہ اتفاق کرے گا یا پھر اسے زیادہ پسند کرے گا۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ فونٹ انسانی آنکھ کو بھاتے ہیں، کچھ اسے اریٹیٹ کرتے ہیں، اور باسکٹ ول فونٹ انسانی آنکھ کو سب سے زیادہ طبیعت خوش کرنے والا اور آنکھ کو بانے والا ہے۔ اور اس بات کا تجربہ نیو یارک ٹائم نے کیا ہے، اور اس تجربے کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ باسکٹ ول فونٹ میں اگر کوئی مضمون لکھا ہوگا اور نسبتاً اس بات کے کہ اگر وہی مضمون کسی اور فونٹ میں لکھا گیا ہو، اور اسی کے مطابق ٹائمز نے یہ بھی نتیجہ نکالا ہے کہ سب سے غیر پسندیدہ فونٹ پرواومنٹی کا ہے۔ اور دوستو، امریکہ کے بہترین ہوسکو ایمرٹائنز ایک بہترین رائٹر تھے، اور انہونی کی بات تو یہ ہے کہ وہ واحد ہوسٹر جیتنے والے انسان ہیں جن کا اپنا نام بھی آسکر تھا، اور انہیں ایک ہی نہیں بلکہ 2 بار اوریجنل سنگز آسکر کا ووٹ ملا۔ پہلی بار 1941 میں اپنے گانے پر تلاش گیٹس 1 پر، اور دوسری بار 1945 میں مائک پیمپن سپرنگ گانے پر۔ اور دوستو، ویڈیو گیم ایک آرٹ ہے۔ جی ہاں دوستو، امریکن ماہرین کے مطابق ویڈیو گیم ایک آرٹ کی صورت میں آتی ہے، اور ان کو بھی وہی تحفظ حاصل ہے جو دیگر آرٹس، کتابوں، شاعروں وغیرہ کو حاصل ہے۔ اور دوستو، یہ سب کچھ ایسا ہوا کہ 2011 میں ایک امریکی عدالت میں ایک سیاست کی سماعت میں کیس سنایا جا رہا تھا کہ کچھ گیم ایسی ہیں کہ جو بچوں کے کھیلنے میں تشدد یعنی نقصانات اور بہت بربادی پیدا کرتی ہیں، اس لیے ان کو رد کر دینا چاہیے۔ اور کیلیفورنیا کے مطابق ویڈیو گیم ایک آرٹ ہے، کیونکہ انسان اس میں خود بٹن دبا کے گولی چلا رہا ہے یا پھر بم بارود چلا رہا ہے، یا پھر بٹن دبا کے بہت سارے اس طرح کے کام کر رہا ہے، جس سے انسان کے دماغ میں جنگیں کھیلنے کا ایک ذہن بن جاتا ہے۔ لیکن کچھ گیم ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے نیچے ایک ٹیکسٹ لکھا ہوتا ہے، لیکن وہ اتنا زیادہ نقصان نہیں ہوتا، کیونکہ انسان جو تجربہ بٹن کی صورت میں حاصل کرتا ہے، لہذا ویڈیو گیم ایک انسیکٹ کی صورت میں نہیں آتی۔ لہذا جو ایسی گیم ہیں جو انسان کے لیے بہت ہی خطرہ ثابت ہوتی ہیں، ان کو رد کر دینا چاہیے۔ لیکن امریکہ کی سب سے بڑی عدالت نے اس نظریے کو قبول نہیں کیا اور ویڈیو گیم کو بھی دوسرے آرٹ جیسا ہی درجہ دیا۔ تو دوستو، اس ویڈیو کا اختتام یہیں پر ہوتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ویڈیو ہماری کافی پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجیے، اور پاس ہی موجود بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیجیے تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کی دونوں کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک اچھی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔